بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منہاج ٹی وی پر قربانی کے احکام و مسائل کی علمی نشست کے ساتھ ثناء اللہ طاہر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، قربانی اسلام کی اہم عبادت ہے۔ اس کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اور قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اب یہ قربانی کی اہمیت کے متعلق بہت اہم حدیث ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، شارع علیہ السلام کو قربانی کا عمل کس قدر پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قربانی فرماتے تھے تو اپنی طرف سے بھی، اپنی امت کی طرف سے بھی اور اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے بھی قربانی ادا فرماتے تھے۔ قربانی کے احکام و مسائل سے متعلق اس نشست میں ہم دوبارہ گفتگو کے لیے حاضر ہوئے ہیں مفتی اعظم منہاج القرآن مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی صاحب کے پاس۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے۔ مفتی صاحب، میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ اسلام میں قربانی کی اہمیت اور فلسفہ کیا ہے؟ اسلام کی ہر چیز کے اندر، ہر حکم کے اندر رفاع عامہ، عوام کی فلاح اور بہبود، یہ نعرے تو دنیا میں آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کا باقاعدہ ایک پلاننگ اور پروگرام دینا اور اس پروگرام پر عمل پیرا کر دینا امت کو، اور قیامت تک کے لیے اس کو عمل پیرا رکھنا، تو یہ اسلام کا طرہ امتیاز ہے۔ اس نے کبھی اپنے عوام سے آنکھیں بند نہیں کی ہیں، اور امیر اور غریبوں سے دور نہیں کیا، اور نہ غریبوں کو ان سے دور کیا ہے۔ بلکہ اب قربانی کو دیکھیں کہ اس کے فوائد ہی فوائد ہیں۔ اس کے اندر نمبر ایک کہ جو لوگ جانور شوق میں پالتے ہیں، پورا سال وہ محنت کرتے ہیں دور دراز دیہات کے اندر، پہاڑوں کے اندر، پھر ان جانوروں سے آپ کو روزی ملتی ہے۔ پتہ نہیں کتنی جگہ ان کے سودے ہوتے ہیں، کتنی جگہ ان کے بال جو ہیں وہ بکتے ہیں، کتنے ادارے جو ہیں وہ کھالوں سے چل رہے ہیں، اور یہاں تک کہ آج کل خون جو ہے اس خون سے بھی چیزیں بنتی ہیں، خوراک بنتی ہے مرغیوں وغیرہ کی۔ اسی طرح سے ہڈیاں جو ہیں ان کا بھی مصرف ہے، ان سے بھی چیزیں بنتی ہیں، اور یعنی کوئی ایک شے بتلا دیں۔ اور پھر یہ کہ آج کل جو ہے 12 13 14 100 کا کلو، 2,000 کا کلو مل رہا ہے گوشت۔ تو جن غریبوں اور عوام کو یہ توفیق نہیں کہ وہ اتنا مہنگا وہ گوشت خرید سکیں، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ وافر مقدار میں ان دنوں میں اس سسٹم کی وجہ سے گوشت میسر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ دینے والا جو ہے اس کو بھی ثواب مل رہا ہے، اور وہ بھی اپنا فریضہ ادا کر رہا ہے، اور لینے والے کو باعزت طریقے سے، یہ جیسے ہم کرتے ہیں نا کہ ان کو دھکے دیتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ جب آپ کے پاس ہے قربانی، آپ نے کر لی ہے، آپ زیادہ سے زیادہ لالچ اپنا نہ رکھیں۔ آپ نے فریز کر دیا اس کو رکھ لیا پورے جانور جو اٹھا کے، تو آپ ایسا نہ کریں۔ آپ کھاتے پیتے لوگ ہیں، آپ کے اندر ایثار کا جذبہ ہونا چاہیے۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ دوسروں کو ترجیح دیں، خود جو ہیں وہ اپنا ہاتھ کھینچ کے رکھیں۔ آپ روزانہ کھاتے رہتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ یوں ادا کرنا چاہیے کہ آج اگر موقع مجھے اللہ نے دیا، توفیق دی، تو گوشت جون سا بھی ہے تو اس گوشت کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دیں آپ، تو اب اس کا کھال جو ہے وہ بھی جناب امت کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اس کی ہر شے، ایک ایک عضو جو ہے وہ بیکار نہیں جاتا، اور گوشت جو ہے وہ ان کو نصیب ہوتا ہے اس مہنگائی کے اندر، اس بے روزگاری کے اندر۔ کھانے اچھے ملتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کی دعوتیں بھی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو تو ہر ایک دیکھ سکتا ہے، جس کی آنکھ ہے وہ آ کے دیکھ سکتا ہے، اور مسلم نان مسلم سارے جو ہیں وہ اس کو ملاحظہ کریں، اور تعصب نہیں، تنگ نظری نہیں، بلکہ انصاف کی آنکھ سے اس کو دیکھیں۔ مفتی صاحب، جو گوشت ہے یہ 3 حصوں میں تقسیم کرنا، یہ 3 حصوں میں جو تقسیم ہے وہ عمومی آلات کے اندر ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرا اپنے گھر کے اندر جو ہے مجھے ضرورت اس کی نہیں، تو آپ اپنا حصہ ادھر ڈال دیں۔
اسی طرح سے اگر آپ سمجھیں کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں کے لوگ کھاتے پیتے ہیں اور آپ کا اپنا کوئی فنکشن ہو رہا ہے، مثلا بہت سے لوگ اس موقع پر شادیاں کر لیتے ہیں، تو اس قسم کے فنکشن کر لیتے ہیں، ان کو گوشت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو آپ اپنے قربانی کے گوشت سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کو کہیں گے ایک تیر سے دو شکار کریں، ادھر سے قربانی بھی ادا ہو جائے گی، ادھر آپ کا فنکشن باعث طریقے سے ہو جائے گا۔ لیکن ذہن میں وہی رکھیں آپ کہ وہ جو آپ ولیمے کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین ولیمہ وہ ہے جو کہ امیروں کے لیے خاص ہو، اور غریبوں کو اس میں شریک نہ کیا جائے۔ غریبوں کو شریک نہ کیا جائے، کہ خدا کا خوف کریں یہ لوگ جو کہ بچہ کھچا وہ لوگوں کو دیتے ہیں، دھکے بھی دیتے ہیں، ان کی عزت نفس کو مجروح بھی کرتے ہیں۔ خدا کا خوف کریں، یہ ان کا کوئی صدقہ نہیں ہے، بلکہ قدرت ان کے منہ پر دے مارے گی کہ میں نے تجھے یہ دیا تھا، ایسے ہی میں نے تجھے عمدہ چیز دی تھی اور تو میرے نام پر یہ، تجھے شرم آنی چاہیے، لہذا گھٹیا سوچ ہے تیری۔ تو ایسا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، محبوب تر چیز جب تک اللہ کے راستے میں نہ دو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نیکی نہیں حاصل کر سکتے۔ مفتی صاحب، ایک بات امت الناس میں بہت مشہور ہے کہ قربانی کا گوشت جو ہے یہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے ختم ہونا چاہیے، اگر اس کے بعد بھی ہوا تو اس کا مطلب ہے گناہ گار ہو رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اصل بات وہ یہ ہے کہ پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت زیادہ تھی تو یہ فرمایا تھا کہ 3 دن سے زیادہ نہیں رکھنا، ٹھیک ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے خوشحالی دی، فتوحات ہوئیں، تو پھر معاشرے کے اندر خوشحالی آ گئی، تو پھر آپ نے فرمایا اب جب تک تمہارا دل چاہے رکھو، رکھ سکتے ہو، وہ 3 دن ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آج کل تو پھر سہولتیں اور بھی آ گئی، جی ہاں، فریز کیا جا سکتا فریز ہے ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا تو حرج نہیں ہے۔ ہے، کوئی عرض نہیں، لیکن وہی بات کہ جذبہ وہی ہونا چاہیے کہ بجائے کہ میرے ہی پیٹ میں جائے کسی اور کے پیٹ میں جانا چاہیے، کیونکہ یقین جانا ہے کہ ان دنوں میں بھی بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو محروم رہ جاتے ہیں، جی ہاں، بالکل ایسے ہی ہے، ان کو ضرورت کے مطابق نہیں ملتا، جو مانگنے والے ہیں، جو ہر جگہ ذلیل سے ہوتے ہیں، جا کے ٹھوکریں کھاتے ہیں، بالکل، لوگوں کی جھڑکیاں کھاتے ہیں۔ جی، تو یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے تو مجھے ایسا ذلیل نہیں کیا، بے شک، مجھے تو نہیں جھڑکیاں ملی، مجھے تو اس نے دے دیا۔ رزق کریم اس کو قرآن کہتا ہے کہ عزت کی روٹی، عزت کی روزی، ٹھیک ہے، عزت کے ساتھ، عزت پہلی چیز ہے، انسان کی عزت نفس کو مجروح مت کریں۔ بالکل۔ مفتی صاحب، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اجتماعی قربانی میں جو تنظیمیں ہوتی ہیں، NGOs ہوتی ہیں، وہ دوسرے شہروں میں یا دوسرے ملکوں میں یا دوسرے صوبوں میں جو آفت زدہ علاقے ہوتے ہیں یا تنگ دستی جہاں پر زیادہ ہوتی ہے وہاں پر، تو ان علاقوں میں جا کے قربانی کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج ہے؟ بہت اچھی بات ہے، اگر وہی حالات آپ کے علاقے میں ہیں تو آپ اپنے علاقے میں کریں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں خوشحالی ہے، لوگ جو ہیں وہ ہر گھر میں ہو رہی ہے قربانی، اور یہ جیسے لاہور کے اندر گلبرگ ہے، ماڈل ٹاؤن ہے، فلاں ہے فلاں ہے، تو ان بستیوں کے اندر، نئی نئی بستیوں کے اندر سارے لوگ جو ہیں صاحب حیثیت ہوتے ہیں، وہ سب قربانیاں کرتے ہیں۔ اب اس ایسے میں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میرے گاؤں کے اندر غربت ہے، وہ وہاں جا کے کرے، ہاں، کہ بلکہ وہ اپنے گاؤں میں جانے کے بجائے جہاں سیلاب آیا ہے وہاں جائے، جہاں زلزلہ آیا ہے وہاں جائے، جہاں حادثہ ہوا ہے وہاں جائے، تو ان لوگوں کو، بے بس لوگوں کو جن کا سب کچھ ختم ہو گیا ہے، ان کے یہاں جا کے قربانی دے، تو یہ میرا خیال ہے کئی گنا اللہ تعالیٰ زیادہ اجر دے گا، برکت ہوگی، ثواب ہوگا۔ بے شک۔ مفتی صاحب، پچھلی دفعہ میرے سامنے ایک مسئلہ آیا کہ ایک علاقے میں لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایک جانور ہے، مثال کے طور پر 4 لوگوں نے خرید لیا، اب وہ 4 کیا کرتے ہیں کہ وہ قربانی کرتے ہیں اس کو اور برابر 4 حصوں میں گوشت بانٹ لیتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ اگر تو بڑا جانور ہے، جی جی، بڑا جانور، بڑا جانور ہے، مثلا بیل ہے، جی جی، تو اب اس کی قربانی کی تو یہ 3 دونے 6، 6 ساتواں الگ، تو یہ 3 ہو گئے، ایک 7واں الگ، یہ 4 حصے بن گئے۔ ٹھیک ہے، تو اگر اسی تناسب سے اگر وہ پیسے بھی ڈالتے ہیں اور اسی تناسب سے ان کے حصے بنتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی کا حصہ آپ 5، 6 یا 9 کر لیتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے 7ویں سے کم ہوا کسی کا حصہ، کسی کی قربانی نہیں ہوتی، وہ یعنی انہوں نے صرف گوشت ہی حاصل کیا، قربانی نہیں، نہیں۔
ٹھیک ہے. اسی طرح سے نماز عید سے پہلے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے نماز عید، عید الاضحیٰ، عید قربان، اس سے پہلے اگر کسی نے قربانی کر دی، جانور ذبح کیا تو گوشت ہے، کھائے پیے، اگر حلال کا ہے تو حلال ہے، بس ٹھیک ہے، قربانی نہیں. اسی طرح مفتی صاحب اگر 7 سے زیادہ لوگ بڑے جانور میں شریک ہوتے ہیں یا ایک حصے میں 2 لوگ پیسے دے کے ایک حصے کا گوشت لے لیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. یہ بھی درست ہے. 7ویں حصے سے کم کسی کا ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. ایک پورا جانور، بڑا جانور، گائے، بھینس وغیرہ، ایک شخص کی طرف سے اگر قربان کیا جائے تو اس کی طرف سے 7 قربانیاں ہوں گی یا ایک ہی قربانی کنسیڈر ہوگی؟ نہ ایک کیوں ہوگی، جتنا کہتے ہیں میٹھا ڈالو گے اتنے اچھا ہے، ٹھیک ہے. تو لہذا اس نے 7 کا کیا ہے تو 7 کا ہی ثواب ہوگا. ٹھیک ہے. اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو دگنا چگنا اور بڑھا دے گا. یہ اس کی نیت اور خلوص اور جذبے کے اوپر ہے اور اس کی کمائی کے اوپر ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ قربانی کا جانور خرید کے لایا، واپس آیا تو اس کو اچھا ریٹ مل رہا تھا، اس نے وہ والا سیل کر دیا. خریدا اپنی قربانی کی نیت سے تھا، وہ بیچ دیا، اب نیا جانور خریدنے جا رہا ہے اور وہ لا رہا ہے اور اس کو پروفٹ بھی اس پر ہو گیا، کچھ پیسے بچ بھی گئے اور نیا جانور قربانی بھی ہو گئی. تو کیا مفتی صاحب یہ درست ہے؟ پہلے تو یہ کہ یہ سوچ جو ہے یہ میرا خیال ہے مسلمان کی شان سے گری ہوئی ہے. لہذا وہ عمدہ جو ہے اس کو کیوں چھوڑ کے تو پیسوں کے پیچھے چل رہا ہے. تو بھیا آپ ایسا نہ کریں. جو میں نے آیت پڑھی نا 4 پارے کی پہلی آیت، تو اس کے اندر اللہ فرماتا ہے جب تک محبوب تر چیز نہ خرچ کرو، تو محبوب تر چیز تو وہ جو مہنگا پہلا تھا تو وہ تھا، تو لہذا آپ ایسا نہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو عمدہ رزق دے رہا ہے تو آپ اس کے نام پر عمدہ رزق دیں. قربانی کی کھال جو ہے آج کل یہ کئی علاقوں میں یہ ہوتا ہے کہ ریٹ بہت کم مل رہا ہوتا ہے یا خریدنے والے کوئی نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں اس کو دفن کر دینا، کیا یہ درست؟ ہمارا نظام اتنا ظالمانہ ہے کہ یہ تاجر لوگ جو ہوتے ہیں اور بڑے بڑے لوگ جن کی ٹینریز ہیں، جن کے اندر یہ جا کے چمڑے شمڑے صاف ہوتے ہیں اور آگے ان کی مصنوعات بنتی ہیں، جوتے بنتے ہیں اور چیزیں بنتی ہیں، تو یہ اتنے ظالم لوگ ہیں کہ اس موقع پر جیسے وہ گندم کے ساتھ کرتے ہیں، چاولوں کے ساتھ کرتے ہیں، اجناس کے ساتھ کرتے ہیں، اسی طرح اس کے ساتھ بھی کرتے ہیں کہ وہ آپس میں ایکا کر لیتے ہیں، آپس میں میٹنگ کر لیتے ہیں اور ریٹ کم کر دیتے ہیں، ریٹ کم کر دیتے ہیں. اور لوگ جو ہیں وہ مجبور ہیں، وہ کہیں کیا کریں ہم اس چمڑوں کو، کدھر یہ تو بدبو چھوڑیں گے، تو پورا علاقہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا. انہوں نے ہر صورت میں بیچنا ہوتا ہے، تو لہٰذا اس مجبور کر کے تو کسی کے اس سے فائدہ اٹھانا، یہ میرا خیال ہے مسلمان کی شان نہیں ہے. بے شک. تو مفتی صاحب اس کھال کو دفن کر دینا کیا وہ درست ہے اگر وہ نہیں کوئی لینے والا آتا تو؟ نہیں وہ میرا خیال ایسا نہیں ہوتا. آج کل لوگ اتنی غربت ہے ہمارے ہاں کہ جب آپ کسی کو دیں گے کہ لے جا یار تو لے جائے گا. یہ اس کا کام ہے، دفناتا ہے، اس کو صاف دفنانے سے بھی تو صاف ہو جاتی ہے. قربانی کا چمڑا جو ہے وہ چمڑا آپ اپنے گھر میں رکھیں، جائز ہے. مسجد میں ضرورت ہے تو ان کو دے دیں، جائز ہے. کسی غریب یتیم بیوہ کو دینا چاہتے ہیں، جائز ہے. کسی رفائی ادارے میں اگر آپ دینا چاہتے ہیں جیسے کہ یہاں مدرسوں کے اندر اور یتیم خانوں کے اندر، تو اسی طرح باقی جو ہیں بہت سارے اسپتال ان کے اندر، تو یہ سب جائز ہے. جہاں بھی کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مصرف ٹھیک ہے، یہاں 2 نمبری نہیں ہوتی ہے، یہاں کوئی بے ایمانی نہیں ہوتی، تو وہاں آپ دے سکتے ہیں. اور گھر میں رکھ لیں، مصالحہ بنا لیں، جو مرضی کوئی اور چیز بنا لیں، تو نہ دیں کسی کو، یہ بھی جائز ہے. لیکن وہی جذبہ ہونا چاہیے کہ کسی اور کے کام آ جائے. اچھا مفتی صاحب ایک اور چیز، بعض اوقات قربانی کا جانور ذبح ہوتا ہے تو خون جو ہے نا وہ پیڑ پودوں میں ڈال دیا جاتا ہے کہ جی ان کی نشو و نما اچھی ہوتی ہے، پھل بڑا اچھا لگتا ہے. اگر اچھی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، کریں. ٹھیک ہے، کوئی شرعی طور پر نہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں. اوکے. مفتی صاحب بعض اوقات مادہ جانور ہوتی ہیں اور ان کا ظاہری طور پر کوئی عیب نہیں ہوتا لیکن تھن خشک ہو جاتا ہے، مطلب کٹا ہوا نہیں ہے، صرف خشک ہو گیا ہے، گائے بھینس کا یا بکری کا، تو کیا مفتی صاحب اس کی قربانی درست ہے؟ اگر وہ دودھ دینے والا تھا موسم اس کا، اور وہ دودھ اب نہیں آ رہا اس کے اندر، تو یہ عیب ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر دودھ کا موسم ہی نہ تھا، وہ
اس کا بچہ ہی نہ تھا جی ہاں، وہ تو ظاہر ہے پھر نہیں تو آئے گا، وہ کوئی عیب نہیں۔ لیکن اگر دودھ دینے والا تھا، دے رہا تھا اور پھر جس میں بکری کا بچہ جو ہے وہ جی یا ویسے مالک دودھ استعمال نکالتا کر رہا تھا جی جی اور وہ خشک ہوا تو یہ ٹھیک نہیں۔ بکری کے لیے اور گائے کے لیے گائے ہو، بھینس ہو، بکری ایک ہو، تھن بھی ہو تو اونٹنی ہو، جی جی ایک تھن مفتی صاحب اگر خراب ہوا تب بھی؟ ہاں مفتی صاحب ذرا اختصار کے ساتھ فرما دیں کہ کن عیوب کی وجہ سے، کون سے عیب ہیں جو قربانی کے جانور میں نہیں ہونے چاہیے؟ نمبر ایک کہ وہ اتنا کمزور اور لاغر نہیں ہونا چاہیے کہ جو چل کے نہیں جا سکتا ٹھیک ہے، اور وہ جناب سہاروں سے آپ اس کو قربان گاہ تک لے لے جاتے ہیں جا رہے ہیں، اور وہاں اس کو لمحہ پا کے ذبح کر لیتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے اگر کسی کا یہ سینگ جو ہوتا ہے، سینگ والے جانور، جی جی ان کا سینگ جو ہوتا ہے یہ ایک ہوتا ہے اوپر کور جی جی اور ایک ہوتا ہے اس کے نیچے جڑ اس کی، جڑ اس کی، تو اگر وہ تو کور اوپر ٹوٹ جائے تو کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر نیچے اس کے جو مک ہم کہتے ہیں اس جی کو، جی جڑ ہے اس کی جو، جڑ اس کی، وہ اگر سلامت ہے تو یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے اگر دانت ہیں ہی نہیں کوئی عیب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی آنکھ کو دیکھنا ہے آپ نے، آنکھوں کو چیک کریں کہ اس کی نظر جو ہے ایک کو بند کر کے ہاتھ رکھ کے تو اس کو دیکھیں اور دوسری کو یوں جیسے انسانوں جی کی جی آنکھوں کو نظروں کو چیک کرتے ہیں، جی جی تو اگر یہ آنکھوں کے اندر عیب ہے تو نہیں جائز۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے کمزور اور یہ اسی طرح سے لنگڑا، لنگڑا کوئی جانور ایسا ہوا، یہ لنگڑاہٹ جو ہے یہ بھی دو قسم کی ہے۔ ایک تو وہ کہ جب آپ اس کو لٹا رہے ہیں ذبح کرنے کے لیے اس وقت بت کا دوڑا ادھر ادھر اور وہ اس اس سے ٹانگ ٹوٹ گئی، ٹانگ ٹوٹ گئی تو وہ جائز ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ ٹھیک ہے، ایک یہ ہے کہ وہ پہلے سے اس کے اندر عیب ہے، وہ نہیں جائز۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ذبح کرتے ہوئے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ پوری طرح نالیاں نہیں کٹ پاتی، تو کیا اس میں کوئی ہے شرط کہ کون کون سی کوئی شرط نہیں ہے، 4 نالیاں بڑی ہوتی ہیں، ٹھیک، کھانے کی، پینے کی، سانس لینے کی، خون کی، جی جی تو یہ 4 تو بڑی ہوتی ہیں اور بے شمار ان کے دائیں بائیں بالکل، چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی، ان سب کے فنکشن ہوتے ہیں قدرت کی طرف سے۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے یہ ذبح 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک اختیاری ایک اضطراری۔ اگر تو بدک گیا جانور اور بھاگ گیا تو اس وقت آپ نے اس کو کوئی نیزہ یا کوئی جانور یا کوئی ایسا آلہ استعمال کرنا ہے جس سے کہ وہ اس کو لگے جا کے اور وہ گر جائے۔ اگر وہ گر گیا تو جا کے اس کو ذبح کریں آپ، ٹھیک ہے، اور اگر جاتے جاتے خون اتنا جلدی نکل گیا کہ وہ مر گیا تو آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے یہ کیا تھا تو یہ جائز ہے، اب وہ حلال ہے۔ حلال ہے، اب اس کی گردن کاٹنا ضروری ضروری نہیں، نہیں ہے، یہ اضطراری ہوتا ہے۔ اور اختیاری یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہے، آپ کے پاس چھری بھی ہے، رسی بھی ہے، سب کچھ آپ کر سکتے ہیں، اور پھر وہ آپ نے نہیں ذبح کیا تو وہ جائز نہیں، وہ مردار ہو جائے گا، میتا میتا۔ ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب، جانور حاملہ تھا، مادہ تھی، حاملہ تھی، معلوم نہیں تھا، تو اس کا ذبح کرنا درست ہے؟ ہاں اگر آپ کو نہیں پتہ چلا اور حاملہ تھا، اس کے بچہ تھا اس کے اندر پیٹ میں، تو دیکھیں اگر وہ بچہ جو ہے وہ زندہ ہے تو اس کو ذبح الگ کریں اور اس کو الگ، اور اگر وہ نہیں زندہ تو اس کی ماں کو ذبح کر دیا آپ نے تو اس کا ذبیحہ بھی اس میں آ گیا، ٹھیک ہے، تو آپ کا دل چاہتا ہے کھا لیں، نہیں کرتا نہ کھائیں۔ اور قربانی کا مشورہ یہ ہے ہمارا کہ قربانی کا جانور جتنا ہو سکتا ہے پہلے لیں، اگر آپ کے پاس جگہ ہے، بندوبست ہے، اس کو پالیں، پوسیں، کچھ دن اس کی خدمت کریں، آپ کے بچے، آپ کے گھر والے، آپ چھوٹے بڑے اس سے مانوس ہوں، اور جب وہ چھری چلے تو آپ کی ان تمام محبتوں کی قربانی ہو جائے۔ بے شک۔ مفتی صاحب، آج کی نشست کے یہی سوالات تھے، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین، ہم نے علمی حوالے سے قربانی کے احکام و مسائل آپ کے سامنے بیان کیے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ نشست پسند آئی ہوگی اور یقیناً آپ بھی اس سے مستفید ہوں گے، جیسے کہ میں ہوا ہوں۔ مفتی صاحب نے جس طرح سے جوابات ارشاد فرمائے ہیں اس سے ہمیں بہت سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ قربانی کے حوالے سے آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ رب العزت کو نہ ہماری قربانیوں کا خون پہنچتا ہے، نہ ہماری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات کسی دیوی دیوتا کی طرح نہیں ہے کہ جس کو کسی خون کی، کسی چڑھاوے کی ضرورت ہو۔ اس تک جو پہنچتا ہے وہ صرف اور صرف ہمارا اخلاص ہے۔ تو قربانی آپ اخلاص کے ساتھ کریں، یقیناً
وہ دنیا میں بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی اور آخرت میں تو یقیناً اس کے فوائد بے تحاشا ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ و ناصر۔